آج کے ویڈیو میں ہم حیدر کرار شیر خدا حضرت علی کی کیسی شکتی تھی اس کے بارے میں جانیں گے، اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والی مانو اتہاس کی پہلا اور آخری انسان ہے۔ کہتا ہے جب اللہ کی نبی مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تب مدینہ کی ساری لوگ اب کی خط دیکھ کر مسلمان ہونے لگے، لیکن عرب میں ابھی بھی ایسے علاقے تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ ان علاقوں میں خیبر ایک ایسا علاقہ تھا جن پر مشرک اور کفر فرق کیا کرتے تھے۔ اسی کو دیکھ کر اللہ کے نبی 1565 عیسائی کو اپنے ساتھ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جن میں سے 200 سوار اور باقی پیدل تھے۔ جب مسلمان خیبر میں پہنچے تب خیبر کے لوگ اپنے قلعے پر کھڑا ہو کے زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، یہ محمد، کیا آپ ان مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ خیبر کو فتح کرنے آئے ہو؟ اور کیا آپ مرحب کے تلوار اور حارث کی طاقت سے بخیل نہیں؟ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، ورنہ بے وجہ سب مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے نظروں کو اٹھایا اور فرمایا، یہ اپنے چھوٹی شان پر غرور کرنے والے، ہم یہ خیبر کے قلعہ 40 دن پہ فتح کر لیں گے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں سب ڈرتے رہے کہ خیبر والوں کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، طاقت ہے، اور سب سے بڑی بات مرحب جیسا پہلوان ہے جس کے سامنے عرب کے بڑے بڑے سورما کانپتے ہیں، اور وہی ہمارے پاس کچھ تلواروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو اللہ کی نبی پر پورا بھروسہ تھا اور اسی لیے وہ خیبر کی قلعہ کے پاس رہنے لگا۔ جب یہ سب خیبر کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، چلو مٹھی بھر مسلمانوں کو کیا باوجود ابھی مار دیتے ہیں۔ تب مرحب نے کہا کہ نہیں، رکو۔ ان کے نبی نے کہا کہ 40 دنوں میں ہمارے قلعہ فتح کر لیں گے، اور اگر یہ 40 دنوں میں قلعہ فتح نہ کر پایا تو ہم کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا اور ان کا دین بھی جھوٹا۔ لہٰذا روز سب علم لے کے قلعے کی طرف جاتے تو شور سنتے ہیں کہ بھاگو، مرحب آ رہا ہے۔ یہ سن کر ہر مسلمان واپس چلا آتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر مشرک اپنے قلعے پر چڑھ کے زور زور سے ہنسنے لگے، یہاں تک کہ 39 دن بیت گئے اور مسلمانوں کے پاس سارے کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ مسلمان بھوک سے تڑپنے لگے اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، یہ اللہ کی رسول، یہ خیبر کو فتح کرنا ناممکن ہے، اس کے پاس مرحب ہے جن سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ سب دیکھ کر اللہ کے نبی نے کہا، کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اسی کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہی یہ قلعے کو فتح کرے گا اور مرحب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا۔ اگلے دن اللہ کے نبی نماز فرض کے بعد اسد سے پوچھتے ہیں، علی کہاں ہے؟ اسد نے کہا، علی کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ اس وقت مدینہ میں ہے۔ اتنے میں ہی مولا علی شیر خدا نبی کے خدمت پر پیش ہوا، فرمایا کہ یہ رسول خدا، کیا حکم ہے اس غلام کے لیے؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی کی طرف مسکرا کے دیکھا۔ حضرت علی کی آنکھیں بے تحد درد میں تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا لوہاب دہن حضرت علی کے آنکھوں میں ڈالا۔ اس لوہاب دہن کی برکت سے حضرت علی کی آنکھیں خصیفہ مل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، یا علی، یہ لو علم اور جاؤ خیبر کی قلعہ کو فتح کر کے آؤ۔ بس پھر کیا تھا، یہ سنتے ہی حضرت علی قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی کو قلعے کی طرف آتا دیکھ کر خیبر کے قلعے کے اوپر چڑھ کے مشرک کہنے لگے، یہ نوجوان کیوں اپنے موت کو بلاتا ہے؟ جا، چلا جا، ورنہ مرحب تجھے قتل کر دے گا۔ اتنے میں ہی مرحب کے بھائی حارث نے مرحب کو کہا، رکو، اس کو تو میں ہی قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد حارث اپنے تلوار لے کے باہر آیا اور کہا، بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ تب بھی حضرت علی نے فرمایا، نہ تو میں بھاگنے آیا ہوں اور نہ تو کسی کو قتل کرنے، ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ تم لوگوں بے وجہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا بند کرو اور اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر نیاب ہو جاؤ گے۔
इसी बीच हरीस ने हजरत अली के ऊपर वार कर दिया, लेकिन अली ने हरीस के वार को बड़ी आसानी से नाकाम कर दिया और एक ही बार में हासिल को फिगनर कर दिया। और ये देख के मुसलमानों सब अल्लाह अकबर कहने लगे और दूसरी तरफ मुशरिक ये देख के गम से सर पिटने लगे। जब मरहब ने उनके भाई के टुकड़े देखे तो गुस्से से तलवार लेके बाहर निकला और गुरूर में कहने लगा कि जमीनों की खैबर को आज मालूम होना चाहिए कि आज उसके सीने पर मरहब आया है। मेरा माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, जिससे मौत भी डरते हो। तभी दूसरी तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जमीनों की खैबर को मालूम होना चाहिए, मेरा माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। वो शेर जो सबको चीरता है। ये सुनकर मरहब कुछ सोचने लगा। मेरा माँ जो किले की सबसे बड़ी नजूमी थी, उसने कहा था जो तुझे मारेगा उसका नाम हैदर होगा। तू किसी से भी लड़ना, लेकिन हैदर नाम की शख्स से कभी नहीं लड़ना। मरहब ये सोच ही रहा था कि मुशरिकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मरहब इसे कत्ल कर दो, इसको मार दो। कहते हैं जब मरहब ने अपने तलवार से हजरत अली को पहला वार किया तो उसके वार को हजरत अली ने धार से नहीं हाथ से नाकाम कर दिया। इसके बाद उसने दूसरा वार किया, फिर से इमाम अली ने नाकाम कर दिया। तारीख में मिलता है मरहब ने एक के बाद एक कुल मिला के 3 बार किया हजरत अली के ऊपर और हजरत अली ने मरहब की 3 हमले को बड़ी आसानी से नाकाम कर दिया। कहा जाता है कि उसके बाद अल्लाह की शेर यानी शेर खुदा हजरत अली मरहब के ऊपर पलट वार किया, जिसका सामना मरहब नहीं कर सका। मुशरिकों की सबसे बड़ा सेना 2 हिस्से में तकसीम हो गया। और फिर क्या हुआ, मरहब को मरता हुआ देख के मुसलमानों सब अल्लाह अकबर कहने लगी। हजरत अली को किले की तरफ जाता देखकर मुशरिकों ने खैबर की किले की दरवाजा बंद करने लगे। कहा जाता है खैबर की किले की दरवाजा इतना विशाल था, 40 हाथी और 40 ऊंट ये किले की दरवाजे को बंद किया करते थे। लेकिन दोस्तों हजरत अली ने खैबर की इस विशाल दरवाजे को अपनी 2 ही उंगलियों से उखाड़ कर 40 कदम दूरी पर फेंक दिया। कहते हैं मरहब को पछाड़ना और इस विशाल दरवाजे को 2 उंगलियों में उखाड़ना, ये हजरत अली की बहादुरी का एक छोटा सा नमूना है।